عظیم فرزند انجمن ہیں اور اپنی ذات میں خود ایک جلیل القدر عالم دین ہیں. میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عظیم و شان آزادی مارچ لیڈ کرنے پر اور آج یہ ایک سمندر عوام کا پورے پاکستان میں یہاں پر جو لاکھوں لوگ جمع ہیں، میں حضرت مولانا کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی پہلے نہیں آئی تھی، تبدیلی اب آئی ہے. اور عمران خان نیازی، آپ نے کنٹینر کی سیاست شروع کی تھی، آج کنٹینر کی سیاست تمہاری یہاں پر دفن ہو رہی ہے. آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آج 1.25 سال بعد پورے پاکستان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ نیا پاکستان بہتر ہے کہ پرانا پاکستان بہتر تھا. پرانے پاکستان میں میرے قائد نواز شریف کی قیادت میں ہسپتالوں میں مفت دوائیاں غریب اور نادار لوگوں کو ملتی تھیں. آج دوائیاں ان سے چھین لی گئی ہیں اور وہ لوگ ایڑیاں رگڑ کے وہ موت کے منہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں، کیا وہ پاکستان بہتر تھا جب نواز شریف کی قیادت میں ڈینگی کا خاتمہ کیا گیا اور آج کئی سال کے بعد تجربہ اور ڈاکٹرز، نرسیں اور انتظامیہ کی بھرپور ٹریننگ کے باوجود اس سال 50,000 لوگ ڈینگی وائرس سے بیمار ہوئے، سینکڑوں اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر عمران خان نیازی کہیں نظر نہیں آیا اور وہ نواز شریف کو اور مجھے ڈینگی برادران کہتا تھا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہر مسلمان جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والا عمران خان نیازی، ان سے قوم آج پوچھتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں کینسر کے مریضوں کے لیے مفت دوائیاں دی جاتی تھیں، آج ان کو چھین لیا گیا. کیا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے ریاست مدینہ میں اس طرح کا کوئی عمل ہو سکتا تھا؟ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج طالب علموں سے وظیفے چھین لیے گئے، روزگار ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، مزدور بے روزگار ہو گیا، روٹی 2 روپے سے 15 روپے تک جا پہنچی، دکاندار کی دکان بند ہو گئی اور سرمایہ کار وہ اس کا سرمایہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں، نرسیں سراپا احتجاج ہیں، یتیم اور بیوہ آسمانوں کی طرف اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 1.25 سال میں 22 کروڑ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. آج دن آ گیا ہے کہ عمران خان کی چیخیں نکلنی چاہیے اور پاکستان کے اندر وہ نظام آنا چاہیے کہ جہاں پر ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے. یوں محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا
نہ کوئی بدہ نواز۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس جعلی حکومت سے جان چھڑانی چاہیے، اور جب تک ہم عمران نیازی سے پاکستان کی جان نہیں چھٹتی، ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اور تابق ہم دن رات حضرت مولانا کی دعاؤں، ان کی محنت، ان کی کاوش اور ان کی دلیری کو میں سلام کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کی معیشت آج دم توڑ گئی ہے۔ وہ دور یاد کرو نواز شریف کے زمانے میں کہ مہنگائی اپنی نچلی ترین سطح پہ آ گئی تھی۔ آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ میں یہاں پر معاشیات کی تکنیکی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نیازی، وہ 1 کروڑ نوکریاں تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے تو یہاں پر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ وہ 50 لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے، آج 1.25 سال بعد 50 لاکھ گھروں میں 10-12 لاکھ گھر بن جانے چاہیے تھے، تم نے تو لوگوں کی چھت چھین لی ہے۔ آج ایک کنبہ 6 افراد کا، اس کو اپنا تن، اس کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ نواز شریف کی قیادت میں PKLI، جو کہ اس خطے کا شاہکار ہسپتال بنایا گیا، جہاں پر جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹ ہونا شروع ہو گئے تھے 2017 اور 18 میں، مگر عمران خان نیازی کا غصہ، عمران خان نیازی کی نفرت، عوام کے خلاف انتقام، عوام کے خلاف، کہ اس ہسپتال کو بند کر دیا گیا، اور وہ ڈاکٹر سعید اختر جو ایک فرشتہ سخت انسان، اور ایسے کئی ڈاکٹر جو وہاں پر آئے تھے، اور وہاں پر جگر کا ٹرانسپلانٹ، گردوں کا ٹرانسپلانٹ مفت ہوتا تھا، جس کے لیے میں نے خود پنجاب میں پچھلے 10 سالوں میں اربوں کروڑوں اربوں روپے خرچے غریب اور نادار لوگوں کے لیے کہ ان کو ہندوستان اور چین بھجوایا، ان کے جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے ان کا یہاں پر مفت علاج ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مگر شومیہ قسمت دیکھیں کہ یہ عمران خان نیازی کے آتے ہی یہ ہسپتال بھی بند ہو گیا۔ خدا جانتا ہے کہ کینسر ہسپتال اس نے بنایا تھا۔ مجھے 5 سال ان کی KPK میں PTI کی کارروائی سے اچھی طرح آگاہی تھی کہ KPK کو تباہ کر دیا، لیکن مجھے ایک شک تھا، زوم تھا کہ یہ کینسر کے مریضوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، لیکن نہ اس کا دل ہے، پتھر کا دل ہے، مغرور ہے اور ایروگنٹ ہے۔ یہاں پر بھیجا خالی ہے، کیا ہے بھیجا؟ کیا ہے آواز کی؟ بھیجا کیا ہے؟ بھیجا کیا ہے؟ اور مجھے رشک آتا ہے، مجھے رشک آتا ہے کہ پاکستان کے مقتدر اداروں نے استعفا دو، استعفا دو، استعفا دو، استعفا دو، استعفا دو۔ اور آج یہاں دماغ خالی ہے، بھیجا نہیں ہے، اور جادو ٹونے سے حکومت چلا رہا ہے، جادو ٹونے سے اور پھونکے مار کر تعیناتی ہو رہی ہے کسی وزیر کی، کسی مشیر کی۔ مجھے جو خطرہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی
लाना चाहता था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी बन गई है। मैं खुदाए बुजुर्गों बर्तर को गवाह बनाकर कहता हूं, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैंने 72 साल में इससे बदतरीन पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं देखी। और ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा पुलिस के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। वगरना मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख देना। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज ये उस तहरीक का पहला हिस्सा है और हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। इसलिए कि जो शख्स जिसका ना भेजा हो, ना दिमाग हो, ना मशवरा करे और मगरूर हो, टांगों पे टांग रखकर बदतमीजी से बात करे, उसके बावजूद भी अगर मुक़्तदर इदारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्होंने इसका भरपूर साथ दिया कि शायद पाकिस्तान आगे बढ़े। मुझे इसके ऊपर रश्क आता है कि काश जितनी सपोर्ट, जितनी मदद, जितनी गाइडेंस इस खाली चेंबर वाले इमरान नियाज़ी को इदारों ने दी, अगर हमें 10% मिली होती तो मौलाना के साथ मिलकर, मुतहद्दा अफरीदी के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को स्पुतनिक की तरह लेकर आसमान की तरफ जाते और पाकिस्तान को अजीम बनाते। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इमरान नियाज़ी, इसको अब ऐसी आजादी मार्च से बड़ी चिढ़ है। ये कंटेनर की सियासत तो आपने शुरू की थी, ये कंटेनर के ऊपर बदकलामी तो आपने शुरू की थी और आपने कहा था कि इस पार्लियामेंट को मैं आग लगा दूंगा और आपने कहा था कि ये शहबाज शरीफ, ये सबसे क्या था, ये शहबाज शरीफ कुछ लफ्ज इस्तेमाल किया था इसने, मैं इसकी जुबान में इसको जवाब नहीं दे सकता। हमने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के लिए इलेक्शन में धांधली के बावजूद हमने कहा था असेंबली में कि आओ हम तैयार हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। बड़ी हकारत के साथ, बड़े एक गरूर के साथ और तकब्बुर के साथ इसने हमारी ऑफर को रद्द किया। कश्मीर के ऊपर जब 26 फरवरी को इस साल हिंदुस्तान ने नापाक कोशिश की और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने एयरफोर्स से मुंह तोड़ जवाब दिया, तो हमें स्पीकर ने कहा कि आए, कश्मीर के ऊपर ब्रीफिंग होगी, वजीर आजम आएंगे। हम ना चाहते हुए भी चले गए, इसलिए कि बात पाकिस्तान की थी। कश्मीर के ऊपर हम सब एक हैं। पेशावर से लेकर कराची तक सब इख्तिलाफात को खत्म करके कश्मीर की आजादी के लिए, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर में ज्यादती हो रही है, जो कश्मीरी बहनों, माओ, बच्चों और बुजुर्गों और नौजवानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम जाएंगे। इतना मगरूर आदमी के वहां पर नहीं आया। सिपह सलार पाकिस्तान के वो तशरीफ लाए, उन्होंने ब्रीफिंग दी, ये शख्स नहीं आया। मुझे बताओ मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, जो सऊदी अरब और ईरान में